بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ہٹ سکتا: پچنے لگوانا، قے ہو جانا یا احتلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج مختلف جیسے احکام رمضان کے اندر سیگمنٹ کے اندر سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ آج کے بھی اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے 4 سوالوں کے آپ کو جواب دیے جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ پہلے بھی ویڈیوز کے اندر جو جوابات دیے جائیں گے الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو آج کے جو 4 سوال ہم نے مختص کیے ہیں، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر کمنٹس کے اندر بھی سوالات کے آتے ہیں، تو وہاں سے مختص کر کے جو زیادہ ضرورت ہوتی ہیں ان سوالوں کے پہلے جواب دے دیے جاتے ہیں۔ تو آج کے جو 4 سوال ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا یعنی بدخوابی ہو جانا یا مشتزنی کرنا روزے کی حالت میں، یعنی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ ہے، قضا ہے، دونوں ہے یا ایک ہے۔ نمبر 2، اگر دانتوں میں سے کوئی چیز نکل آئے، جیسے مثلا صبح اگر سحری میں کچھ کھایا ہوا ہے وہ دانتوں میں سے کچھ نکل آتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تیسرا، اگر دھواں، غبار یا مکھی وغیرہ حلق سے اتر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور نمبر 4، جیسے وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو ناک میں پانی ڈالنا کیا روزے کی حالت میں جائز ہے، روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 4 سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ دیکھیں، ناک میں روزے کی حالت میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ مبالغہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے پانی اندر جائے اور حلق کے ذریعے نیچے اتر سکتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، تاکہ پانی ناک کے ذریعے حلق میں نہ چلا جائے۔ اگر حلق میں چلا گیا تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر حلق سے نہیں اترا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے کہ دانتوں سے کسی چیز کا نکلنا۔ اگر کسی شخص کے دانتوں میں سے کوئی چیز نکل آتی ہے، مطلب سحری کے بعد یا دن میں کسی ٹائم، تو اگر کوئی چیز نکل آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً تھوک جائے، منہ سے اس کو نکال دے۔ اور اگر وہ جو دانتوں سے چیز نکلی ہے وہ چنے کی مقدار سے اگر کم ہے تو اس صورت کے اندر تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر نکل لیا۔ اگر چنے کی مقدار سے وہ زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اس سے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ دھواں، غبار یا مکھی اگر چلی جائے۔ دیکھیں، دھواں، غبار اگر کسی کے حلق سے بھی اتر جائے، اس کو روزہ بھی یاد ہو، تو اس صورت کے اندر بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قصداً دھواں کھینچے تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر بتی لگی ہوئی ہے، کوئی اگر بتی کے پاس چلا جائے، وہاں جا کے وہ اپنی ناک کے ذریعے اس کو کھینچے، وہ حلق میں جائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بے اختیاری میں چلا گیا اور روزہ معلوم بھی تھا تو اس صورت کے اندر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سویا، کیونکہ سونے کی حالت میں بدخوابی ہو جاتی ہے اور احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں کوئی دن کو یا صبح سحری کے بعد فجر پڑھ کے سویا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ اپنا غسل کر لے، روزہ اس کے ممانعت نہیں ہے، یعنی روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری بات جو یہاں سوال کی ہے کہ اگر کوئی شخص جوش میں آ کر یا جذبے میں آ کر اور اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لے، مشتزنی کر لے، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں آتا، صرف وہ ایک روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس لیے اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ روزہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس سیگمنٹ کے احکام رمضان کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔